ہاں میں مسلمان ہوں اب تک، اینڈ میں آپ کی بہت ساری اسٹریمز کو جوائن بھی کیا تھا. تو میرا ایک آخری سوال ہے، میں بھی کافی ٹائم سے اپنے اس ریلیجن کو ڈاؤٹ کر رہا تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جو پروفٹ محمد ہیں وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ مرتے سمے کہہ رہے تھے امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت؟ ایسا کچھ ہوا تھا کیا ہسٹوریکلی؟ اچھا دیکھیے، آج ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آج کے ٹاپک پہ ہی بات کریں گے. اگر اس چیز کا جواب مل جائے، اور چونکہ آپ کو ڈاؤٹ بھی رہا ہے اسلام پہ، تو کیا آپ باہر نکل جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا ہوگا تو نہیں نکلوں گا. اگر ایسا نہیں ہوا ہوگا، پروفٹ محمد نے اپنے ڈیڈ بیڈ پہ یہ نہیں کہا ہوگا امتی 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 میری امت میری امت، تو نہیں نکلوں گا. اوکے. اچھا پرافٹ محمد نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کیا کیا کہا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ کے پاس ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جن میں ڈفرنٹ باتیں کی ہیں اس نے ڈیتھ بیڈ میں، رائٹ؟ آپ یہ کہتے ہو کہ اس نے کہا میری امت میری امت میری امت، دوسری جگہ پہ لکھا ہے اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے تسلا لا دو، تیسری جگہ پہ کہا ہے اس نے کہا کہ مجھے برتن لا دو، میں نے موتنا ہے. چوتھی دفعہ ایک اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا منہ عائشہ کے منہ کے اندر تھا اور چمی چاٹی کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ مر گیا اور آخری سانس لی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ ساری سیاستہ کی حدیثیں بتا رہا ہوں میں، اس میں سے سیاستہ سے باہر نہیں ابھی نکلا. مجھے یہ بتاؤ تم کہ کون سی والی بات کو تم آخری حدیث مانو گے محمد کی، پہلے یہ سمجھاؤ مجھے. نہیں، اگر جیسے امتی کی بات ہے تو میں امتی وہی کا کہہ رہا تو ہوں میں نا، بہت... جب اس کے منہ کے اندر منہ ہے تو پھر امتی کیسے کہے گا؟ جب اس نے تسلا مانگا موتا اور مر گیا، اور عائشہ کہہ رہی ہے کہ تم نے کب دیکھا کہ اس نے آخری وصیت کوئی دی؟ میرے تو وہ سینے اور تھوڑی یعنی سینے اور چن کے درمیان اس کا سر تھا، وہ موتا اور مر گیا. ایک جگہ پہ یہ ہے کہ چمی کر رہا تھا اور مر گیا. ایک جگہ کس والی بات کو تم آخری بات مانو گے؟ آخری بات محمد کی ہر بات ہی آخری ہے. وہ آخری بات ہے کیا؟ زیادہ اوتھینٹک کون سی ہے؟ مطلب آپ جو آپ نے ساری جو سیاست ہے نا، سیاست میں زیادہ اوتھینٹک کون سی ہوتی ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی ایک زیادہ اوتھینٹک ہوگی نا. سر زیادہ صحیح حدیثوں میں سے زیادہ صحیح اور کم صحیح کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے دکھائیں کہ کس حدیث میں وہ چما چاٹی کر رہے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ. سر وہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے مجھے بتائیں کہ زیادہ اور کم صحیح کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ نہیں، میں نے حدیث بولا، میں نے یہ کہا کہ صحیح کون سی ایگزیکٹلی. ہے. سو زیادہ اور صحیح حدیث، کم حدیث. سر ونس اگین the question remains the same. زیادہ اور کم صحیح، اگر دو صحیح حدیثیں ہیں ان میں زیادہ اور کم صحیح کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آئی ایم ناٹ شیور کہ کس بیسس پہ، لیکن sunnah.com پہ گریڈنگ تو دی رہتی ہے نا کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے. Oh my goodness. سر جی زیادہ اور کم یہ دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں. زیادہ صحیح کون سی اور کم صحیح کون سی ہے، کیسے ڈیفائن کریں اچھا گے؟ دونوں صحیح ہیں، دونوں جی صحیح ہیں. جی. آپ مجھے دکھائیں کہ دونوں کہاں صحیح ہے. Oh my کوئی goodness. یار میرا جو سمپل سوال ہے مجھے اس کا جواب دے دو. دو حدیثیں میں تمہیں صحیح دکھاتا ہوں، اس میں سے کیا فیکٹر ہے جو تم ڈیسائیڈ کرو گے یہ زیادہ صحیح ہے کم صحیح ہے؟ نہیں، میں نے زیادہ صحیح کم صحیح کا نہیں سنا. میں نے سنا کہ حدیث آپ دکھا رہا ہوں، تم کیا ڈیسائیڈ کرو گے یہ زیادہ مطلب اوتھینٹک ہے کون نہیں. مجھے لگا کہ ایک صحیح حدیث ہوگی، ایک حسن حدیث ہوگی، اس لیے میں نے بولا. اوکے شکر ہے. تو اگر اچھا دونوں لیکن حدیثیں امتی صحیح، امتی ایڈم صاحب، آپ ان کو یہ حدیثوں کا جو ڈفرینس آف ورڈز ہے وہ تو بتانا ہی، لیکن مرتے وقت اللہ کے رسول نے امتی امتی کہا، یہ تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. حدیث. یس کوئی صحیح نہیں ملتی ہمیں. تو یہ ایک دو دن اسلام سے پہلے باہر کہہ دیا نکل ہو گئی. تو ملتا ہے، تو یہ اب اسلام سے باہر نکلنا پڑے گا، رائٹ؟ نہیں، جیسے ہمارے جو حافظ صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے، وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ جیسے کدھر ہے پروفیٹ ریفرنس؟ محمد ریفرنس کدھر ہے؟ کی... ریفرنس کدھر ہے؟ میں ریفرنس کا نہیں بولا، وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ پروفیٹ محمد اوکے. اپنے ڈیڈ بیڈ پہ کہہ رہے تھے امتی امتی امتی. میں بھی سر رو کے کہہ رہا تھا، میں بھی رو کے کہہ رہا تھا 10 ملین 10 ملین 10 ملین ثابت کر دو، میں نے کہا تھا. نہیں، میرے پاس اس کا ابھی تو کوئی حوالہ نہیں ہے. میرے حافظ صاحب نے کہا، میں حافظ صاحب سے بہت لانگ ٹائم سے پڑھ بھی رہا تھا. اوکے آپ کے حافظ صاحب نے کچھ کہا تھا نا، مان لیں کہ وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے مان لیں کہ وہ صحیح ہے. یہ دیکھیں
they say that Prophet made a will for Ali, but Aisha कह रही है but he called for a basin in which to urinate, लेकिन उसने एक बेसन मंगवाया जिसमें उसने मुंह था. Then he went flaccid suddenly, और फिर वो गिर गया उसी ठंडे पड़ वक्त, गए. ठंडा पड़ गया, and died. So how could he have willed? उसने कैसे कोई विल दी होगी? आखिरी लफ्ज मोहम्मद के थे, बेसन लाओ मैंने मूतना है, वो मूता और मर गया. ये ले सही है, क्या करें इसका? अब एक आपके पास वो सही हदीस है, एक मेरे पास ये सही हदीस है, इन दोनों में से किसको मानोगे? दोनों एट ए टाइम तो सही नहीं हो सकते, बहुत बड़ा ओके, देन फिर कॉन्ट्रडिक्शन ये है. सही है, इसको मान लो. और एडम साहब इनके पास तो हदीस भी नहीं है, मौलवी का बयान है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर इसको मान लो ना. नहीं, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने डेड बेड पे कुछ मांगा, फिर किया, फिर इंतकाल हो गया आयशा उनका. झूठी है, आयशा झूठी है. लो आपको मैं सही मुस्लिम की दी देता हूँ, ये नसाई की दी थी, अब मुस्लिम की देता हूँ. सही मुस्लिम. I was mentioned, Aisha, Yazid report कर रहा है, I was mentioned from Aisha that will had been made in favor of Ali for Caliphate. Whereupon Aisha said, when did he make a will? कब उसने will कही थी? In his favor, उसकी favor में. I had been providing support to him. मैं उसे support दे रही थी. With my chest, मेरे सीने के ऊपर था उसका सर. He asked me for a tray. उसने मुझे एक ट्रे मांगा. ट्रे नहीं है, बेसन है जिसके अंदर उसने मूता था. When he fell in my lap, and I did not realize he breathed last. और मुझे पता भी नहीं लगा कब उसने आखिरी सांस ली. When did he make a will for Ali? उसने कब अली के लिए फेवर will दी थी? मुस्लिम आ गया. तो ऐसी कोई हदीस एग्जिस्ट नहीं करती जहां प्रॉफिट मोहम्मद रो रहे थे और उन्होंने ऐसा सर बोला. सियासता से बाहर हो सकता है, मुस्तदर सहीहैन के अंदर कोई हो या किसी और किताब के अंदर हो सकता हो. मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि ये वाली बात मैंने भी बहुत सुनी है, लेकिन मुझे सियासता के अंदर एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं मिली है. आखिरी एज एन आखिरी वर्ड हो सकता है किसी न किसी जगह पे, इसलिए मैंने आपसे हुज्जत ये बांधी ही नहीं है कि उसने कहा नहीं किया. मैंने कहा है अगर दो सही हदीसें आपको मिलती हैं और वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करती हैं, तो उनमें से सही कौन सी है वो आप कैसे जज करोगे? दैट्स माय क्वेश्चन टू बिगिन विद. और मैंने भी आपको दो हदीसें दी कि उसकी आखिरी दम में आखिरी ख्वाहिश जो थी मोहम्मद की वो थी मूत्र करना है, मुझे बेसन ला दो. आखिरी ख्वाहिश उसकी ये थी, मूत्र करना है, बेसन ला दो. मूता और मर गया, और आयशा को पता भी नहीं लगा कि वो मर गया. मैं काफी मतलब डिस्टर्ब हो गया हूँ सुन के. ठीक है, मैं इसके ऊपर गो ऑन करता हूँ, अपने हाफिज साहब से पूछता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करूंगा. ओके जी सर भाई, आपने कुछ बात करनी है इनसे? आखिरी अरे यार मैं म्यूट पे बोल रहा था एडम साहब, सॉरी. अच्छा, आप जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये मैसेज मेरा सारे मोमिनों के लिए. असल में आप लोग जो है अपने उलमा के, अपने मौलवियों के आप लोग गुलाम हैं. असल में आप अपने उलमा की इबादत करते हैं. वो जैसे जैसे झूठ, सही, मिलावट और कुछ भी करके बताते हैं, आप लोग उसको फौरी तौर पे मान लेते हो. आप कभी जाके उसको चेक नहीं करते हो कि ये डंगर जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है. आपका एक आलिम जो है वो दूसरे आलिम के ऊपर उंगली उठाता है. जैसे मिसाल के तौर पे तारिक जमील के ऊपर कई सारे उलमा जो है उंगली उठाते हैं कि ये फेकम फाक करता है, ये कुछ भी अपनी मर्जी से कह देता है. अगर तारिक जमील जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स है वो अगर आपको धोखा दे सकता है, तो दूसरे मौलवी सच ही बताते हैं, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, अच्छा, मैं जिनको सुनता था उनका नाम जावेद अहमद गामदी साहब है, एंड ही इज अ गुड पर्सन. अगर आप नॉन मुस्लिम उन्होंने में कहा उम्मती उम्मती कहा. सबसे बड़ा झूठा जावेद अहमद गामदी है. 80% चीजें वो झूठ बोलता है, 20% सच बोलता है, और सच के अंदर झूठ को मिलावट करके आप लोगों को एक खिचड़ी बना के देता है और आप लोग खा लेते हो. दैट इज जावेद अहमद गामदी. आप उसकी कोई भी तकरीर पकड़ लो, 10 मिनट का सेगमेंट पकड़ लो, उस 10 मिनट सेगमेंट में 80% से झूठ बोला होगा, 20% सिर्फ सच होगा. और क्या मेरा सवाल है, क्या जावेद अहमद गामिदी से आपने सुना है कि वो उसने कहा कि रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज उम्मती 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 थे? मैंने किसी उनकी क्लिप में सुना है. आई एम नॉट कंफर्मिंग इट.
دیکھیے میں آپ کے سامنے اسلام کیو کا ایک آرٹیکل لے کے آیا میں نے, اس میں بھی یہی سوال کیا گیا, واٹ ور دی لاسٹ ورڈس آف دی پروفیٹ بفور ہی بیڈ فیئرویل ٹو دس ورلڈ. ٹھیک ہے, اچھا اس میں اب وہ متر کیا اور مر گئے وہ والی حدیث انہوں نے نہیں لے کے آئی ہے. اچھا کیا کہتے ہیں, praise be to Allah, the last word of the prophet before he bade farewell to this world were, O Allah, the higher companions. یہ دیکھیں یہ ان کے آخری الفاظ تھے. This is the title that Al-Bukhari gave to a chapter in Kitab al-Maghazi in his Sahih, the last word of the Prophet, where he quoted the hadith of Aisha, who said, when the Prophet was healthy, he used to say, no soul of a prophet is taken until he has been shown his place in paradise, and then he is given the choice. When death approached him, while his head was on my thigh, he became unconscious and then recovered consciousness. He then looked at the ceiling of the house and said, O Allah, the highest companions. I said to myself, he is not going to choose to stay with us. Then I understood what he meant when he said that to us when he was healthy. The last words he spoke were, O Allah, with the highest companions. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد there is a report narrated by Ahmad 1691 کی from the hadith of Abu Ubaidah, who said the last words that the Prophet spoke were, expel the Jews of the Hijaz and Najran from the Arabian Peninsula. مرتے مرتے بھی اندر آدمی کے اندر کی جو نفرت ہے یہودیوں کے لیے وہ نہیں جا رہی ہے. مرتے مرتے لاسٹ چیز کیا بولی اس حدیث کے مطابق کہ جو حجاز اور نجران کے جو یہودی ہے ان کو جزیرت العرب سے باہر نکال پھینکو. And know that the most evil of people are those who took the graves of their prophet as place of worship. This was classed as authentic by Albani in a Sahih 1132. پھر اس کے بعد ابو داؤد کی حدیث ہے, علی کہتے ہیں, the last word that messenger of Allah spoke were the prayer, namaz, and fear Allah with regard to those whom your right hand possess. This was classed as authentic by Al-Albani in Sahih Abu Dawud, and there are other similar hadith. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہے اس میں انہوں نے کہیں بھی امتی 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 کا ذکر مرتے وقت اللہ کے رسول سے نکلا ہو, یہ کوئی بھی انہوں نے دلیل پیش نہیں کی. تو میں کیا ابھی اب پہلی بار سن سے رہا باہر ہوں, نکل میں ایک بار کنفرم کرنا چاہتا ہوں اپنے حافظ صاحب سے ان کا سورس کیا تھا, کیا ریفرنس تھا, اس کے بعد میں ضرور سے جوائن کروں گا اور آپ سے بھی سوال پوچھوں گا سرٹن. وعدہ کرو کہ یہ معلوم پڑ جائے گا اور وہ ورڈ نہیں تھا تو ادھر آ کے اسلام چھوڑو گے, وعدہ کر کے جاؤ. اگر وہ ایسا ورڈ نہیں ہوا دین میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسلام آ کے چھوڑ دوں گا یہیں پر. چلیے بھائی لوگ, کاشف خان صاحب جو ہے جا کے پتا کریں گے. آئی ہوپ کل. اچھا وہ جو بھی حافظ صاحب ہے آپ کے وہ آس پاس ہی رہتے ہیں؟ نہیں, وہ تو تھوڑا دور رہتے ہیں, میں ان کے گھر پہ جا کے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ جا سکتے, رائٹ؟ جی اوکے. تو کل 9 بجے ایڈم سیکر اردو چینل پہ سٹریم رہے گی, ہم آپ کا وہاں پہ انتظار کریں گے. اور ان کیس اگر کل تک آپ کنفرم نہیں کر پائے اپنے حافظ جی سے تو ٹیوزڈے والی سٹریم میں ہم آپ کا انتظار کریں گے. ٹیوزڈے تک تو ٹائم کافی ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کرتے یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ اوکے شیور سر. چلیے, تھینک یو سو مچ. اوکے, کیا لگتا ہے ایڈم صاحب بھائی آئیں گے؟ سر اگر وہ سچے دل سے ڈھونڈ رہے ہیں تو بالکل آئیں گے, اور اگر جی صرف یہ گیم ہی ہے تو بس پھر ٹھیک ہے. نہیں, اصل میں یہ گیم, اصل میں ایڈم صاحب اگر گیم, مطلب میں اپنی رائے بتا رہا ہوں, آئی کین بی رانگ, اگر یہ والی گیم کرنا ہے تو یہ تو اپنے کسی مفتی کے چینل پہ بھی جا کے یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ ایسی کوئی حدیث ہے کیا نہیں ہے نا, تو یہاں پہ سینس نہیں بنتا ہے. اصل میں بات یہ ہے, لاسٹ ورڈز آف محمد کسی مائی کے لال کو پتہ ہی نہیں, ہر بندے نے اپنی مرضی سے ایک حدیث الگ لکھی ہے, الگ کیا ہے. اور یہ لاسٹ ورڈز آف محمد از ون آف دی موسٹ اسٹوپڈ حدیث, کیونکہ اتنی کنٹراڈکٹری جس کی انتہا کوئی نہیں, اور ہر کوئی ہر ایک ہی صحیح ہے.